اور آج کے موضوع پہ ہم دھیان و گیان کریں گے کہ آج کا موضوع جو مرکزی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند، اونچی آواز میں میرے ساتھ پڑھیے گا ذرا، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اسی خداوند میں میرے عزیز، آج جب ہم اس مرکزی آیت پہ دھیان و گیان کرتے ہیں کہ یہ روحانی نشو و نما کیا ہوتی ہے، خاص طور پہ اس پہ آج بات کریں گے، اس پہ دھیان و گیان کریں گے، اپنی زندگی میں سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ میں کیسے خدا میں بڑھتا ہوں، میری روحانی نشو و نما وہ کیسے ہوتی ہے۔ کتابی ڈیفینیشن یا تعریف کے مطابق چند الفاظ میں روحانی نشو و نما کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ روحانی نشو و نما کیا ہوتی ہے۔ روحانی نشو و نما ہوتی ہے اندرونی بیداری کا عمل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اندرونی بیداری کا عمل ہوتا ہے۔ دوسرا بات کہ اس میں انسان باشعور ہوتا ہے اور اپنے آپ سے نکلتا ہے، باشعور ہونا۔ تیسری بات حقیقی سچائی کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ حقیقی سچائی کون ہے؟ خدا کی ذات مبارکہ ہے جو کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ بس اس کے بعد اپنے دماغ اور انا سے باہر آنا ہے، اور آخری نقطہ کہ اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں حقیقتاً کون۔ روحانی نشو و نما میں یہ چند مراحل ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان اندرونی طور پہ بیدار ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، حقیقی سچائی سے واقف ہوتا ہے، اپنی انا سے باہر آتا ہے اور اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ روحانی نشو و نما انسان کی اس طرح ہوتی ہے۔ آج جب ہم روحانی نشو و نما کے بارے میں دھیان و گیان کرتے ہیں، اس کے مفہوم، اہمیت اور افادیت کو جانتے ہیں کہ آج روحانی نشو و نما ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ میری روحانی نشو و نما کیسی ہے، تو سب سے پہلے ایک ایسی ذات مبارکہ کا نام لینا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے ماڈل ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ کون سی ذات ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اوکے۔ دنیا کے مختلف شعبوں میں دیکھا جائے کہ سپورٹس کے میدان میں دیکھا جائے کہ بہت سے لوگوں کے ماڈلز ہوتے ہیں جو سپورٹس کھیلتے ہیں۔ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی ہاکی کھیلتا ہے، کئی ریسلنگز کے شوقین ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی فیورٹ ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے ماڈل بنتا ہے۔ اسی طرح گائیکی، سنگنگ میں بھی دیکھا جائے، ہمارے پاس کوائر ہے، ان کے بھی کئی گائیکی میں یا سنگنگ میں کئی ماڈلز ہوں گے، بڑے بڑے نام ہوں گے جن کی وہ گائیکی پسند کرتے ہوں گے۔ اسی طرح کاروبار کی دنیا میں جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بڑے بڑے نام ہوں گے کہ وہ فلاں شخص کو پسند کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے اور اچھا زر کماتا ہے۔ اداکاری کے دور میں دیکھا جائے، اداکاری کے فیلڈ میں دیکھا جائے، وہاں پہ بھی کئی لوگوں کے ماڈلز ہوتے ہیں، کئی ہیروئن اور ہیرو ان کو وہ پسند کرتے ہیں۔ شوبز کی دنیا میں بھی لوگ کئیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن آج ایسے ماڈل کے بارے میں ہم جانتے ہیں جس پہ ہمارا ایمان، توکل اور بھروسہ ہے۔ وہ کون سی ذات مبارکہ ہے؟ کون سی؟ آواز نہیں آئی۔ کون سی ذات مبارکہ ہے؟ اور وہ کسی سپورٹس کی فیلڈ میں نہیں ہے، نہ کسی گائیکی کی فیلڈ میں ہے، نہ کسی بزنس میں، نہ کسی شوبز میں، بلکہ وہ کس چیز کا ماڈل ہے؟ ہمیشہ کی زندگی دینے والا، زندگی کا ماڈل ہے۔ یعنی انسان کی زندگی ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی نہیں تو پھر جہاں کیسا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں ساری دنیا حاصل کروں اور اپنی جان کا نقصان اٹھاؤں تو کیا فائدہ۔ آج
جس عظیم ماڈل کی حضوری میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آج جس ذات مبارکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ آپ سب کا اور میرا ایک ہی ماڈل ہے، اور وہ کون سی ذات مبارکہ ہے؟ یسوع کی ذات مبارکہ ہے، خداوند یسوع کی ذات مبارکہ ہے، جس کے بارے میں کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے، وہی اچھا چرواہا ہے، وہی زندگی کا دروازہ ہے، وہی حقیقی طاق ہے، وہی دنیا کا نور ہے، اور وہی زندگی کی روٹی ہے، وہی بے عیب برہ ہے، وہی قیامت اور زندگی ہے، وہی حلیم اور دل کا فروختن ہے۔ کتنی کلام کی آیتیں ہیں اس کے بارے میں، اور وہ ایسا ماڈل ہے جو کسی دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ جو ہے خدا کی ذات میں ہو کر جو ہے وہ ہم سب کے لیے انسان ہوتے ہوئے نمونہ بنتا ہے، ماڈل بنتا ہے۔ اور کلام اقدس میں تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں، دنیا میں بھی اسے جو ہے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کلام کی روح سے ہم جانتے تو ہیں، لیکن دنیا میں بھی اسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، اور دنیا میں جب اس کے ناموں کو جانا جاتا ہے، دوسری الہامی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ کون ہے۔ کئی اسے ابن مریم کہہ کر پکارتے ہیں، کئی اسے ابن داؤد کہہ کر پکارتے ہیں، کئی دفعہ اسے ایمانویل کہا جاتا ہے، کئی دفعہ اسے نجات دہندہ کہا جاتا ہے، کبھی اسے حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے، کبھی روح اللہ کہا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے اسے شافی کہا جاتا ہے، ربی کہا جاتا ہے، استاد کہا جاتا ہے، اور کبھی اسے مسیحا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی ہے جو آپ کا اور میرا مسیحا ہے، جو آپ کا اور میرا جو ہے نجات دہندہ ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب میں، وہاں پہ بیان ہے کہ اس کے لباس اور اس کی ران پہ ایک نام لکھا ہے کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہی خداوندوں کا خدا ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہی خداوندوں کا خدا ہے۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم جو ہے نجات پا سکے، کوئی ایسا نام نہیں بخشا۔ اور ہر گھٹنا جو ہے، کیا آسمان پہ، کیا زمین پہ، کیا عالم اسفل میں، کس کے نام پہ جھکے گا؟ یسوع کے